اچھا سر یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی کس سٹیج پہ ہمیں میڈیکیشنز وغیرہ اسٹارٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں تھراپیز اینڈ میڈیکیشنز. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویسچن کیا. ویسے میں سٹلی اس کو اپنی پریویس اسٹیٹمنٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں. دیکھیں جویریہ، جب ایک انسان کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں تو اٹ مینس کہ اٹس این الارمنگ سچویشن کہ اب آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اگر ہم ڈیٹا کو ڈسکس کریں تو اعداد و شمار کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے ہر سال دنیا میں 8 لاکھ افراد خودکشی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز، بڑے بڑے نام بالکل وہ بھی سوئسائڈ کی طرف آتے ہیں. میں چونکہ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہوں ٹریننگز کے سلسلے میں، اس میں سول سرونٹس بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں. تو بظاہر ایک ایسا شخص کہ جو آپ کو بڑا کامیاب نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک پوزیشنل لیڈرشپ ہے، اس کے پاس ایک اسٹیٹس ہے، لیکن آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا جنگ چل رہی ہے، وہ اپنے ساتھ کیا جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ سٹیج کے جس میں آپ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو فوری طور پر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اور اگر ہم مزید اس کو ڈسکس کریں سوئسائڈ کو، تو انفارچونیٹلی عورتیں جو ہیں وہ سوئسائڈ کی زیادہ اٹیمپٹ کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، لیکن مرد جو ہے وہ سوئسائڈ کے اٹیمپٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں. چونکہ مرد جو ہے وہ ٹاکسک میسکولینٹی کی بیس پہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اس کو ہارڈ لائن لیتے ہوئے کرتے ہیں. کیا آئی مین جب وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اگر وہ گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں تو وہ کوئی کچا پھندا ہوگا، وہ پکا کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو انفارچونیٹلی ہم اس کو ذرا لائٹر موڈ پہ لے گئے ہیں کہ جو مردوں کی سوئسائڈ کرنے کی ریشو ہے وہ ہے کم، لیکن کامیابی کی ریشو زیادہ ہے. اور خواتین کئی دفعہ ایسی خواتین جو ایموشنلی ڈپلیٹ ہوتی ہیں، ایموشنلی اسٹارف ہوتی ہیں، وہ اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ دوسروں کی توجہ لینے کے لیے بھی خودکشی کا ناٹک کرتی ہیں تاکہ وہ سب کی توجہ لے سکیں، دوسروں کی افیکشن لے سکیں.